ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائی۔ آخر عامر تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ ہی پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم ماں تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی صلاح کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل بن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے اس لیے انہیں کرینین کہا جانے لگا یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ سے اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا۔ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا۔ وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں سے کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں محمد بن عبداللہ ابن امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے۔ ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کلمہ پڑھا ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے بھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا۔ اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کی تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا اور اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے
کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ ابوبکر صدیق کو پلایا، پھر مجھے پلایا، آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا، سمٹ جا۔ چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام ام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یہ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ جب سو جاتے تھے یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو جوتے پہناتے تھے۔ پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت ابو ذر غفاری ایمان لائے۔